السلام علیکم جی، ویلکم ٹو محمد کارنر۔ آج ہماری کلاس 5 ہے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ، جو کہ یہ ہے کہ ہم سیدھی لائنز کیسے لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کوئی بھی کورس کرتے ہیں، چاہے آپ 3 سال کا پروفیشنل فیشن ڈیزائننگ کا کورس کرتے ہیں یا کوئی بھی، یا عام سے کسی درزی کے پاس سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ آپ کو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ سیدھی سلائیاں لگائیں، سیدھی سلائیاں لگائیں۔ ایون کہ جو 3 سال کا کورس ہوتا ہے اس میں تو مہینہ مہینہ 2 مہینے وہ بس یہ کہتے رہتے ہیں کہ سیدھی سلائی لگائیں، بس اب سیدھی سلائی لگائیں۔ تو آج ہم یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آج میں اسی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں گی کہ ہم کیسے سیدھی سلائیاں لگا سکتے ہیں اور کیسے سیدھی سلائیاں لگانے کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر ہم سیدھی سلائیاں لگانے کی بات کریں تو سیدھی سلائیاں اگر آپ کو لگانی آ گئی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آدھا کام آ گیا ہے، کیونکہ جتنی اچھے سے آپ سیدھی سلائیاں لگانے کے قابل ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے آپ کا کام جو ہے اس میں نفاست اور صفائی آتی جاتی ہے۔ تو دیکھیں، اس کے لیے سب سے پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی پیپر لے لیں جس پہ لائنز آلریڈی لگی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس پہ پریکٹس کریں، اس طرح اس کو کھول لیں تاکہ یہ لائنز جو ہیں وہ بالکل لمبی ہو جائیں۔ اس کو آپ مشین پہ اس طرح رکھ کے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ سلائی لگائیں، روز روز سلائیاں لگائیں، ڈیلی بیسس پہ اس کی پریکٹس کریں، تو اس سے آپ کو سیدھی سلائیاں لگانے میں کافی زیادہ ہیلپ مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ دوسرا، اگر آپ یہ نہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ اس طرح کا کوئی بھی پیپر، صاف پیپر لے کے اس پہ آپ اسکیل سے بھی لائنز لگا سکتے ہیں، اسکیل سے ایسے لائنز ڈرا کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور ان لائنز کے اوپر جو ہے نا وہ آپ مشین کے ساتھ سلائیاں لگانے کی پریکٹس کیا کریں۔ اگر آپ یہ کریں گے تب بھی آپ کو کافی ہیلپ ہوگی سیدھی سلائیاں لگانے میں، بہت زیادہ آپ کو اس سے ہیلپ ہو سکتی ہے۔ تیسری آپ کے لیے یہ ٹپ ہے کہ اگر آپ فرض کریں کہ لائنز نہیں لگا رہی یا فی الحال مشین پہ اس کی پریکٹس نہیں کر رہی، تو اگر آپ سیدھی اس طرح سامنے آپ رکھ کے کوئی بھی پیج، کوئی بھی صفحہ، تو اس طرح آپ خود سے ہی ڈیلی جو ہے وہ لائنز لگانے کی کوشش کریں گی۔ ان دونوں لائنز کا فاصلہ جو ہے وہ برابر رکھنے کی کوشش کریں گی اور اپنے سامنے بالکل پراپر ایسے سیدھی لائنز لگانے کی پریکٹس کریں گی۔ اس سے بھی آپ کو سیدھی لائنز لگانے میں اور سیدھی سلائیاں لگانے میں کافی ہیلپ مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ دیکھیں، اگر آپ سیدھی سلائیاں لگا چکی ہیں، سیدھی سلائیاں لگانے کی آپ کی پریکٹس ہو گئی، اگر آپ پہلے آپ لائنز لگائیں، اگر آپ اس میں صحیح ہو گئے ہیں، تو پھر آپ اس طرح کی لائنز لگا کے ان پہ سلائیاں لگائیں۔ اگر وہ آپ کر چکے ہیں، پھر آپ اس طرح کے آلریڈی جن پیپرز پہ لائنز لگی ہوتی ہیں ان پہ آپ ڈیلی پریکٹس کریں، تب بھی آپ سیدھی سلائیاں لگانے میں ماہر ہو جائیں گے۔ اور جب آپ یہ سارا کام کر چکے ہیں، تو پھر نیکسٹ جو آپ کا کام ہے نا، وہ یہ اس طرح کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ یہ ہیں تو یہ بھی سیدھی لائنز، لیکن اب ان میں یہ دیکھیں کارنرز آ رہی ہیں۔ یہ میں نے اسپیشل آپ کے لیے یہ چیز ڈرا کی ہے آپ کو بتانے کے لیے۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ کر کے ابھی بتاتی ہوں ادھر مشین پہ بھی کچھ، کہ اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ہم سٹارٹ کریں گے، یہ جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے نا، لائن جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں سے کریں گے، تو یہاں پہ رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم ایسے کر کے سلائی لگانی شروع کریں گے۔ اب جہاں پہ ہمارا کونا آئے گا نا، جدھر ہمارا یہ کونا آئے گا، ادھر آپ نے سوئی کو بالکل نیچے کر لینا ہے، اور پھر ایسے کر کے تو آپ نے کپڑے کو ٹرن کرنا ہے، اس کو دوسری سائڈ پہ موڑنا ہے۔ پھر آپ نے اس طرح کر کے دوسری سائڈ پہ آنا ہے۔ جب آپ کا کونا آئے تو آپ کی سوئی ہمیشہ نیچے ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی سوئی بالکل نیچے نہیں جائے گی تو نیچے والا دھاگا نہیں پکڑے گی، یہاں پہ آپ کا ٹانکا جو ہے وہ صحیح سے نہیں لگے گا۔ اس طرح کی پریکٹس کرنے سے آپ کو کپڑے پہ بار بار مڑنے میں ہیلپ ہوگی، کہ کس طرح آپ جو ہے وہ سوئی نیچے کر کے تو آپ نے دوسری طرف جانا ہے کپڑے کے نا، سلائی کو کیسے موڑنا ہے، یہ چیز، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، جیسے ابھی میں آپ کے سامنے یہ کچھ کر کے دکھا رہی ہوں تھوڑا سا آپ کو، آپ کی پریکٹس کے لیے۔ یہ اب جب میں کونے پہ پہنچتی ہوں تو میں سوئی کو بالکل نیچے کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی پھر ہم اس طرف کو موڑیں گے،
اور ایسے ہی ہم کرتے جائیں گے. اس طرح آپ کو بہت ہیلپ ہوگی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ویسے ہی ٹائم گزارنے کے لیے میں نے یہ کلاس رکھی ہے. یہ کلاس واقعی بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت کارآمد باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہ اس طرح آپ کے کپڑے میں، کیونکہ کام صرف وہ نہیں ہوتا کہ بس کام کر لیا اور بات ختم ہو گئی. کام وہ ہوتا ہے جس میں صفائی ہو، جس میں نفاست ہو اور کام کیا ہوا جو ہے وہ نظر آئے بالکل باقاعدہ. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں ابھی آپ کو دکھانے کے لیے میں صرف اتنا ہی کر رہی ہوں. تو یہ دیکھیں، یہ میں دھاگا کاٹ لوں. تو یہ دیکھیں، یہ اب یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، پھر یہاں پہ آئے، پھر ادھر آئے، ادھر آئے. اس طرح یہ ہمیں کارنر بنانے میں مدد ملی ہے. اگر ہم کارنرز کو پراپر طریقے سے سوئی کو نیچے نہ کرتے تو یہاں پہ نیچے سے سوئی نے دھاگا نہیں پکڑنا تھا اور ہمارے کونے جو ہیں وہ بالکل بھی اچھے نہیں بننے تھے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. ابھی نیکسٹ جو میں بات کرنے والی ہوں وہ راؤنڈ سلائی کی بات ہے. جیسے ہم سوئی کوئی بھی جگہ سے ہم ایسے گلائی میں مڑتے ہیں نا جہاں پہ کونا نہیں بنانا ہوتا، تو اس کے لیے ہمیں کس طرح مشین کو چلانا ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اور سٹارٹ کر کے تو پھر ہم نے اب یہ نہیں کرنا کہ ہم نے کپڑے کو بالکل ایسے کر کے گھما دینا اور موڑ دینا ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ٹھہر ٹھہر کے یہ کام کرنا ہے اور ہر دفعہ آپ نے پریسر فٹ کو اوپر اٹھانا ہے، پھر آپ نے ایسے کر کے کپڑے کو نیچے سے گھمانا ہے، پھر آپ نے تھوڑے سے ٹانکے لگانے ہیں اور نیکسٹ آپ نے پھر اس کو پریسر فٹ کو اٹھا کے ہلکا سا پھر گھمانا ہے اور پھر ایسے اٹھانا ہے، پھر اس کو اس طرح گھمانا ہے. یہ سارا کام جو ہے نا وہ اسی طرح سے ہونا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہماری ڈیزائننگ وغیرہ میں ایسا کام ہوتا ہے کہ جدھر ہمیں بار بار مشین کو کپڑے کو گھمانا پڑتا ہے. تو اگر آپ کپڑے کو بار بار اس طرح ویسے ہی نیچے سے گھماتے رہیں گے تو پھر آپ صحیح سے اس کی جو چیز آپ بنانا چاہ رہے ہیں نا وہ نہیں ٹھیک سے بن پائے گی. تو اس طرح آپ نے پریسر فٹ کو ہلکا ہلکا اٹھا کے تو پھر آپ نے نیچے سے کپڑے کو گھمانا ہے اور پھر دوبارہ سے مشین کو اس طرح آہستہ آہستہ چلانا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ تیزی سے چلائیں گے تب بھی آپ کا کام خراب ہو جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو سلائی میں بہت فائدہ دیتی ہیں. آپ نے ان کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور انہی کو ہمیشہ فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں. اگر آپ کسی بھی ادارے میں یا کسی اور درزی وغیرہ کے پاس آپ لوگ جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو کافی زیادہ دیر جو ہے وہ انہی کاموں پہ لگوا دیتا ہے. تو اس طرح ہم نے آہستہ آہستہ اس کام کو پھر جب ہم تھوڑے سے اس قابل ہو جائیں کہ کپڑا اگر چھوٹا ہے تو آپ اس کو پھر اس طرح آہستہ آہستہ گھما سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ابھی میں اس پیپر کو آرام سے گھما رہی ہوں اس طرح. لیکن اگر آپ تیزی سے یہ کام کریں گے تو یہ پھر صفائی سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ نکال کے میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں، تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بن کے ریڈی ہوا ہے. اگر ہم تیزی سے یہ کام کرتے تو یہ کبھی بھی ٹھیک سے نہیں ہونا تھا. تو یہ کام بالکل پراپر دھیان سے کرنے والے ہیں. اس طرح ان کام چیزوں پہ پریکٹس کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو لائنز میں یعنی سیدھی لائنوں میں ڈسٹینس رکھنے کا بھی پتہ چلے گا. جیسے ہم شلوار کے پائنچے وغیرہ بناتے ہیں یا ویسے دھاگوں کی ڈیزائننگ کرتے ہیں سوٹس کے اوپر، نیک لائنز کے اوپر، بازوؤں کے اوپر، تو اس میں آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ملے گی. تو اس چیز پہ آپ نے ضرور پریکٹس کرنی ہے. جب آپ کی سیدھی سلائیاں اور اس طرح کی سلائیاں
اس طرح چکور سلائیاں، کونے بنانے والی سلائیاں جب آپ کی بالکل اچھی ہو گئی نا، پراپر ہو گئی، صفائی سے آپ یہ کام کرنے لگ گئے تو آپ کی سلائی میں ویسے ہی 4 چاند لگ جائیں گے۔ آئی ہوپ آج کی کلاس آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ کلاس انفارمیٹیو لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ لاسٹ پہ آپ نے پھر یہی کام جو ہے وہ کپڑے پہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کپڑے پہ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کپڑے کو سنگل کپڑے کو نہ رکھیں، کپڑے کو ڈبل یا ٹرپل کر کے سامنے رکھیں اور اسی کے اوپر پھر بار بار پریکٹس کریں، کیونکہ اگر سنگل کپڑے پہ آپ کریں گے تو پھر مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ سنگل کپڑے پہ اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کو مسئلہ آ سکتا ہے، پھر آپ کا یہ ہوگا کہ کپڑا جو ہے وہ کٹھا ہونا شروع ہو جائے گا اگر ہلکا کپڑا ہوگا، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ڈبل یا ٹرپل کپڑے کو فولڈ کر کے تو پھر اس کے اوپر پہلے سیدھی لائنز لگائیں، پھر چکور لائنز لگائیں جن پہ آپ کونے بنائیں، اور پھر راؤنڈ لائنز میں بھی اس کو پریکٹس کریں۔ آئی ہوپ آپ کی آج کی کلاس آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، چینل پہ نیو ہے تو، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔